عمران خان ایک کرکٹ سٹار صرف تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر باتیں کر کے کروڑوں روپیہ سال کا کما سکتا تھا. اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ہاسپٹل بنائے یا بھرا بھرا پھرے یہ گندے گندے لوگوں سے گالیاں کھائے؟ کیا ضرورت تھی اس کو؟ کرپٹ لوگوں سے بے شرم لوگوں سے جو کہ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بیچارے آدھی آبادی ہماری ملک کی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی. آدھی آبادی پوری ہائٹ پہ نہیں پہنچتی کیونکہ کھانا پورا نہیں ملتا. سٹنٹڈ گروتھ ہے آدھی 50% پاکستانیوں کی. 2.5 کروڑ پاکستانی بچے اسکولوں سے باہر ہیں. انصاف نہیں ہے. تھوڑا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے. سارا ٹیکس کس سے اکٹھا کرتے ہیں؟ عام عوام اپنے ٹیکس سے تھوڑے سے لوگوں کو سبسیڈائز کرتی ہے. غریب امیر کو سبسیڈائز کرتا ہے بجائے امیر سے ٹیکس لے کے عوام پہ خرچ کیا جائے. ظلم کا نظام ہے. اور یہ لوگ تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان سے ہر دوسرے دن کو برا بھلا کہوں, ان سے اٹیک کروں؟ مجھے تو نہیں ضرورت تھی. آرام سے میں ان سے ملوں. سارے 2-3 تو میرے فینز ہی تھے, کرکٹ کے شوقین ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے میاں صاحب کو تو کرکٹ کیپٹن بننا چاہیے تھا, غلطی سے پرائم منسٹر بن گئے. سڑکوں پہ, میٹرو پہ, اورنج ٹرینز پہ پیسے سے قومیں نہیں بنتی. ایشین ٹائیگرز, سارے ایشین ٹائیگرز, ان سب ایشین ٹائیگرز کی آپ ٹائیگر بننے سے پہلے دیکھ لیں اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا. پہلے انسانوں کو ہیومن ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں, اور وہ پھر لوگ خود ہی اورنج ٹرین چلا دیتے ہیں. لیکن کوئی قوم جو اپنے انسانوں کے اوپر انویسٹ نہیں کرتی آج تک اس نے ترقی نہیں کی. یہ کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا. مولانا رومی کہتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس پہ اور میں پہ قابو پا جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لیکن جب وہ اپنی میں کا غلام بن جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. جانور تو کھا کے پیٹ بھرتا ہے, اس کے بعد وہ اس کے سامنے شیر کے سامنے ہرن پھرتے رہے, اسے پرواہ نہیں ہوتی, کھا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا. یہاں تو پیٹ ہی نہیں بھرتے جانوروں کے, کیونکہ جب انسان میں انسانیت نہ ہو وہ عقل مند جانور رہتا ہے. انسان تو انسان تب ہے کہ جب اس میں انسانیت ہو. جانور بھی آتا ہے دنیا میں, کھاتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے. تو انسان تو تب ہے جب اس کو یہ فکر ہو کہ میں کسی کو جواب دے ہوں, میں کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. نہیں تو وہ بھی کھا پی کے چلا جاتا ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا, کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا, باقی تو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں. آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, تیرے سے مدد مانگتا ہوں, رحمان الرحیم ہے تو. لیکن آپ مانگتے ایک چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. وہ کون تھے؟ وہ پیغمبر تھے. سارے جتنے پیغمبر آئے ہیں آپ ان کے راستے کے لیے ہر روز نماز پڑھتے. وہ جتنے بھی پیغمبر تھے جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں بخشی, جن کے لیے آج ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, کب سے ہزاروں سال وہ دنیا سے چلے گئے, آج بھی ہم مرنے کے لیے, آج بھی لوگ پیغمبروں کو ان کا نام لیتے ہیں. ہم اپنے نبی کے لیے کہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ہمیں, ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا تو ان کا راستہ کیا تھا؟ سارے پیغمبر, جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ حق اور سچ کے لیے آئے تھے, وہ سوشو اکنامک جسٹس کے لیے آئے تھے. حضرت موسیٰ
رومن جو فرعون تھا اس کی فرعونیت کے خلاف آئے تھے، انصاف کے لیے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب ہے ایک غزہ اسلام نے لکھی ہے، The Zealot۔ وہ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے، وہ جو رومنز کی امپیریلزم تھی اور جو جوئش کلرجی تھی، جو جوئش ایلیٹ تھی، اس کے خلاف عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اور ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہاں بھی بڑا امیر تھا اور غریب تھا۔ تو آپ کا جو مقصد ہے، جس طرح ابن خلدون کہتا ہے کہ انسان کا دنیا میں مقصد ہی ایک ہے، ٹو فائٹ فار اے جسٹ سوسائٹی، انصاف کے لیے کھڑے ہو۔ یہ سارے پیغمبروں کا بھی یہ مقصد تھا، یہ آپ کا بھی اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے۔ اپنے سے پوچھیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ دنیا میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کے لیے آئے۔ اللہ نے کرم کیا میرے پہ، کسی سٹیج پہ میرے پہ اس نے جو سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے وہ ہے ایمان، وہ اس نے دے دیا۔ اور جب اس نے دیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اس نے اتنا کچھ دیا ہے تو میں معاشرے کے لیے کیا کروں۔ پہلے میں نے ہاسپٹل کا سوچا، اور ہاسپٹل کے بعد میں نے سوچا، جب ہاسپٹل بنا رہا تھا تب میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو ایک ہاسپٹل بنا لوں گا، 2 بنا لوں گا، لیکن یہ ملک کا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ملک کا تو مسئلہ تب حل ہوگا اگر ہم اس ملک میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کے ایک فلاحی ریاست بنائیں۔ تو اس لیے میں آج پالیٹکس میں ہوں، لیکن میں اب آپ سب کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں اوپر کسی کو جواب دہ ہوں گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے اللہ جس لیے تو نے مجھے بھیجا ہے میں نے وہ پورا کیا مقصد۔ قائد اعظم بہت کامیاب لائر تھے، بریلینٹ لائر تھے۔ تو وہ انگلینڈ سے جب واپس آئے، بڑی زبردست پریکٹس تھی، ہیمسٹڈ ہیتھ میں ان کا گھر تھا، میں نے دیکھا ہوا زبردست قسم کا، اب تو کروڑوں روپے کا گھر، بینٹلے، رولز رائس، شوفر ڈریون، لنڈن میں ان کی پریکٹس بڑی زبردست تھی۔ تو ان کو کہا گیا علامہ اقبال نے، اور انہوں نے وہ واپس آئے ہندوستان، اور پہلا الیکشن لڑا تو 1 سیٹ ملی ان کو، وائپ آؤٹ ہوگی مسلم لیگ۔ تو ان کا ایک دوست آیا انگلینڈ سے، اور اس نے ان کو کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پالیٹکس میں آنے کی، جو میں 15 سال سے سنتا رہا کہ کیا ضرورت تھی عمران خان تمہیں پالیٹکس میں آنے کی۔ قائد اعظم سے پوچھا آپ کو کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں اچھی بلی آپ کی زندگی تھی، شوفر ڈریون، رولز رائس، آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، تو یہاں کیا آ کے پڑ گئے ہو گندی پالیٹکس میں؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور اپنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں صرف اللہ سے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح، یو ٹرائیڈ یور بیسٹ۔ مجھے ذلیل کریں گے لوگ، مجھے یہ بھی بڑا میں نے سنا، عمران صاحب آپ کیوں سیاست میں جا رہے ہیں، لوگ آپ کو ذلیل کریں گے، لیکن ایک ایمان والے انسان کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل نہیں آپ کو کر سکتا، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور یہ آپ کو آزاد کرتا ہے۔ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ 3 چیزیں کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی تھی؟ آپ کو لیڈر بنانے کے لیے، کیونکہ یہ 3 خوف جب آپ میں سے جاتے ہیں تو آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ جو بھی یہ خوف کا غلام بن جاتا ہے وہ اقبال کا شاہین نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ سب سے بڑی زنجیر ہے، یہ بزدلی کی، یہ خوف کی جو زنجیر ہے، یہ آپ کو اوپر جانے نہیں دیتی، یہ روکتی ہے راستہ۔ اور آدمی کمپرومائز ان کی وجہ سے جب کرتا ہے، آپ اپنی خواب پہ جب جا رہے ہوتے ہیں، آپ بڑی ڈریم اور سب جتنی بڑی آپ کی خواب ہے، میں یہ آپ کو یہ بتا دوں، کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی سوائے خوف کے۔ عمران خان ایک کرکٹ سٹار، صرف تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر باتیں کر کے کروڑوں روپیہ سال کا کما سکتا تھا، اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ہاسپٹل بنایا،
بھرا بھرا پھرے, یہ گندے گندے لوگوں سے گالیاں کھائے, کیا ضرورت تھی اس کو؟ کرپٹ لوگوں سے, بے شرم لوگوں سے, جو کہ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بیچارے آدھی آبادی ہماری ملک کی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی, آدھی آبادی پوری ہائٹ پہ نہیں پہنچتی کیونکہ کھانا پورا نہیں ملتا. سٹنٹڈ گروتھ ہے آدھی 50% پاکستانیوں کی. 2.5 کروڑ پاکستانی بچے اسکولوں سے باہر ہیں. انصاف نہیں ہے. تھوڑا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے, سارا ٹیکس کس سے اکٹھا کرتے ہیں؟ عام عوام اپنے ٹیکس سے تھوڑے سے لوگوں کو سبسیڈائز کرتی ہے. غریب امیر کو سبسیڈائز کرتا ہے بجائے امیر سے ٹیکس لے کے عوام پہ خرچ کیا جائے. ظلم کا نظام ہے. اور یہ لوگ, تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان سے ہر دوسرے دن کو برا بھلا کہوں, ان سے اٹیک کروں؟ مجھے تو نہیں ضرورت تھی. آرام سے میں ان سے ملوں. سارے 2-3 تو میرے فینز ہی تھے, کرکٹ کے شوقین ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے میاں صاحب کو تو کرکٹ کیپٹن بننا چاہیے تھا, غلطی سے پرائم منسٹر بن گئے. سڑکوں پہ, میٹرو پہ, اورنج ٹرینز پہ پیسے سے قومیں نہیں بنتی. ایشین ٹائیگرز, سارے ایشین ٹائیگرز, ان سب ایشین ٹائیگرز کی آپ ٹائیگر بننے سے پہلے دیکھ لیں اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا. پہلے انسانوں کو ہیومن ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں, اور وہ پھر لوگ خود ہی اورنج ٹرین چلا دیتے ہیں. لیکن کوئی قوم جو اپنے انسانوں کے اوپر انویسٹ نہیں کرتی, آج تک اس نے ترقی نہیں کی. یہ کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا. مولانا رومی کہتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس پہ اور میں پہ قابو پا جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لیکن جب وہ اپنی میں کا غلام بن جاتا ہے, وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. جانور تو کھا کے پیٹ بھرتا ہے, اس کے بعد وہ اس کے سامنے, شیر کے سامنے ہرن پھرتے رہے, اسے پرواہ نہیں ہوتی, کھا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا. یہاں تو پیٹ ہی نہیں بھرتے جانوروں کے, کیونکہ جب انسان میں انسانیت نہ ہو وہ عقل مند جانور رہتا ہے. انسان تو انسان تب ہے کہ جب اس میں انسانیت ہو. جانور بھی آتا ہے دنیا میں, کھاتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے. تو انسان تو تب ہے جب اس کو یہ فکر ہو کہ میں کسی کو جواب دہ ہوں, میں اس کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. نہیں تو وہ بھی کھا پی کے چلا جاتا ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا, کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا, باقی تو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں. آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, تیرے سے مدد مانگتا ہوں, رحمان اور رحیم ہے تو. لیکن آپ مانگتے ایک چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. وہ کون تھے؟ وہ پیغمبر تھے. سارے جتنے پیغمبر آئے ہیں آپ ان کے راستے کے لیے ہر روز نماز پڑھتے. وہ جتنے بھی پیغمبر تھے جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں بخشی, جن کے لیے آج ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, کب سے ہزاروں سال وہ دنیا سے چلے گئے, آج بھی ہم مرنے کے لیے, آج بھی لوگ پیغمبروں کو ان کا نام لیتے ہیں. ہم اپنے نبی کے لیے کہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ہمیں, ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا, تو ان کا راستہ کیا تھا؟ سارے پیغمبر, جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ حق اور سچ کے لیے آئے تھے, وہ سوشو اکنامک جسٹس کے لیے آئے تھے. حضرت موسیٰ رومن جو فرعون تھا اس کی فرعونیت کے خلاف آئے تھے, انصاف کے لیے آئے تھے. حضرت عیسیٰ کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب ہے, ایک غزہ اسلام نے لکھی ہے, The Zealot.
وہ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے. وہ جو رومنز کی امپیریلزم تھی اور جو جوئش کلرجی تھی, جو جوئش ایلیٹ تھی, اس کے خلاف عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اور ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہاں بھی بڑا امیر تھا اور غریب تھا. تو آپ کا جو مقصد ہے, جس طرح ابن خلدون کہتا ہے کہ انسان کا دنیا میں مقصد ہی ایک ہے, ٹو فائٹ فار اے جسٹ سوسائٹی, انصاف کے لیے کھڑے ہو. یہ سارے پیغمبروں کا بھی یہ مقصد تھا. یہ آپ کا بھی اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے, اپنے سے پوچھیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں. آپ دنیا میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کے لیے آئے. اللہ نے کرم کیا میرے پہ, کسی سٹیج پہ میرے پہ اس نے جو سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے وہ ہے ایمان, وہ اس نے دے دیا. اور جب اس نے دیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اس نے اتنا کچھ دیا ہے تو میں معاشرے کے لیے کیا کروں. پہلے میں نے ہاسپٹل کا سوچا, اور ہاسپٹل کے بعد میں نے سوچا, جب ہاسپٹل بنا رہا تھا تب میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو ایک ہاسپٹل بنا لوں گا, 2 بنا لوں گا, لیکن یہ ملک کا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. ملک کا تو مسئلہ تب حل ہوگا اگر ہم اس ملک میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کے ایک فلاحی ریاست بنائیں. تو اس لیے میں آج پالیٹکس میں ہوں, لیکن میں اب آپ سب کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں اوپر کسی کو جواب دوں گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے اللہ جس لیے تو نے مجھے بھیجا ہے میں نے وہ پورا کیا مقصد. قائد اعظم بہت کامیاب لائر تھے, بریلینٹ لائر تھے. تو وہ انگلینڈ سے جب واپس آئے, بڑی زبردست پریکٹس تھی. ہیمسٹڈ ہیتھ میں ان کا گھر تھا, میں نے دیکھا ہوا زبردست قسم کا, اب تو کروڑوں روپے کا گھر, بینٹلے, رولز رائس, شوفر ڈریون. لنڈن میں ان کی پریکٹس بڑی زبردست تھی. تو ان کو کہا گیا علامہ اقبال نے, اور انہوں نے وہ واپس آئے پاکستان, ہندوستان, اور پہلا الیکشن لڑا تو 1 سیٹ ملی ان کو, وائپ آؤٹ ہوگی مسلم لیگ. تو ان کا ایک دوست آیا انگلینڈ سے, اور اس نے ان کو کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پالیٹکس میں آنے کی, جو میں 15 سال سے سنتا رہا کہ کیا ضرورت تھی عمران خان تمہیں پالیٹکس میں آنے کی. قائد اعظم سے پوچھا آپ کو کیا ضرورت تھی, دیکھیں اچھی بلی آپ کی زندگی تھی, شوفر ڈریون, رولز رائس, آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے, تو یہ کیا آ کے پڑ گئے ہو گندی پالیٹکس میں. تو قائد اعظم نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور اپنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں صرف اللہ سے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح, یو ٹرائیڈ یور بیسٹ. مجھے ذلیل کریں گے لوگ, مجھے یہ بھی بڑا میں نے سنا, عمران صاحب آپ کیوں سیاست میں جا رہے ہیں, لوگ آپ کو ذلیل کریں گے. لیکن ایک ایمان والے انسان کا یہ عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل نہیں آپ کو کر سکتا. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے, اور یہ آپ کو آزاد کرتا ہے. موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ 3 چیزیں کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی تھی, آپ کو لیڈر بنانے کے لیے, کیونکہ یہ 3 خوف جب آپ میں سے جاتے ہیں تو آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں. یہ جو بھی یہ خوف کا غلام بن جاتا ہے وہ اقبال کا شاہین نہیں بن سکتا, کیونکہ یہ سب سے بڑی زنجیر ہے. یہ بزدلی کی, یہ خوف کی جو زنجیر ہے, یہ آپ کو اوپر جانے نہیں دیتی, یہ روکتی ہے راستہ. اور آدمی کمپرومائز ان کی وجہ سے جب کرتا ہے, آپ اپنی خواب پہ جب جا رہے ہوتے ہیں, آپ بڑی ڈریم, اور سب جتنی بڑی آپ کی خواب ہے, میں یہ آپ کو یہ بتا دوں, کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی سوائے خوف کے. عمران خان ایک کرکٹ سٹار, صرف تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر باتیں کر کے کروڑوں روپیہ سال کا کما سکتا تھا. اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ہاسپٹل بنائے یا بھرا بھرا پھرے, یہ گندے گندے لوگوں سے گالیاں کھائے, کیا ضرورت تھی اس کو.
کرپٹ لوگوں سے بے شرم لوگوں سے، جو کہ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بیچارے آدھی آبادی ہماری ملک کی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی، آدھی آبادی پوری ہائٹ پہ نہیں پہنچتی کیونکہ کھانا پورا نہیں ملتا، سٹنٹڈ گروتھ ہے آدھی 50% پاکستانیوں کی، 2.5 کروڑ پاکستانی بچے اسکولوں سے باہر ہیں، انصاف نہیں ہے، تھوڑا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے، سارا ٹیکس کس سے اکٹھا کرتے ہیں؟ عام عوام اپنے ٹیکس سے تھوڑے سے لوگوں کو سبسیڈائز کرتی ہے، غریب امیر کو سبسیڈائز کرتا ہے بجائے امیر سے ٹیکس لے کے عوام پہ خرچ کیا جائے، ظلم کا نظام ہے۔ اور یہ لوگ، تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان سے ہر دوسرے دن کو برا بھلا کہوں، ان سے اٹیک کروں، مجھے تو نہیں ضرورت تھی، آرام سے میں ان سے ملوں، سارے 2-3 تو میرے فینز ہی تھے، کرکٹ کے شوقین ہوتے تھے، آپ کو پتا ہے میاں صاحب کو تو کرکٹ کیپٹن بننا چاہیے تھا، غلطی سے پرائم منسٹر بن گئے۔ سڑکوں پہ، میٹرو پہ، اورنج ٹرینز پہ پیسے سے قومیں نہیں بنتی۔ ایشین ٹائیگرز، سارے ایشین ٹائیگرز، ان سب ایشین ٹائیگرز کی آپ ٹائیگر بننے سے پہلے دیکھ لیں اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا، پہلے انسانوں کو ہیومن ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں، اور وہ پھر لوگ خود ہی اورنج ٹرین چلا دیتے ہیں۔ لیکن کوئی قوم جو اپنے انسانوں کے اوپر انویسٹ نہیں کرتی، آج تک اس نے ترقی نہیں کی۔ یہ کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا ہے۔ مولانا رومی کہتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس پہ اور میں پہ قابو پا جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی میں کا غلام بن جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جانور تو کھا کے پیٹ بھرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے سامنے، شیر کے سامنے ہرن پھرتے رہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، کھا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا۔ یہاں تو پیٹ ہی نہیں بھرتے جانوروں کے، کیونکہ جب انسان میں انسانیت نہ ہو وہ عقل مند جانور رہتا ہے۔ انسان تو انسان تب ہے کہ جب اس میں انسانیت ہو۔ جانور بھی آتا ہے دنیا میں، کھاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو انسان تو تب ہے جب اس کو یہ فکر ہو کہ میں کسی کو جواب دے ہوں، میں اس کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، نہیں تو وہ بھی کھا پی کے چلا جاتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا، کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا، باقی تو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سے مدد مانگتا ہوں، رحمان اور رحیم ہے تو، لیکن آپ مانگتے ایک چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ وہ کون تھے؟ وہ پیغمبر تھے، سارے جتنے پیغمبر آئے آپ ان کے راستے کے لیے ہر روز نماز پڑھتے۔ وہ جتنے بھی پیغمبر تھے جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں بخشی، جن کے لیے آج ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، کب سے ہزاروں سال وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ہم مرنے کے لیے، آج بھی لوگ پیغمبروں کو ان کا نام لیتے ہیں، ہم اپنے نبی کے لیے کہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ہمیں، ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا تو ان کا راستہ کیا تھا؟ سارے پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ حق اور سچ کے لیے آئے تھے، وہ سوشو اکنامک جسٹس کے لیے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ رومن جو فرعون تھا اس کی فرعونیت کے خلاف آئے تھے، انصاف کے لیے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب ہے ایک غزہ اسلام نے لکھی ہے، The Zealot۔ وہ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے، وہ جو رومنز کی امپیریلزم تھی اور جو جوئش کلرجی تھی، جو جوئش ایلیٹ تھی،
اس کے خلاف عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، وہاں بھی بڑا امیر تھا اور غریب تھا۔ تو آپ کا جو مقصد ہے، جس طرح ابن خلدون کہتا ہے کہ انسان کا دنیا میں مقصد ہی ایک ہے، ٹو فائٹ فار اے جسٹ سوسائٹی، انصاف کے لیے کھڑے ہو۔ یہ سارے پیغمبروں کا بھی یہ مقصد تھا، یہ آپ کا بھی۔ اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے، اپنے سے پوچھیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ دنیا میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے کرم کیا میرے پہ، کسی سٹیج پہ میرے پہ اس نے جو سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے وہ ہے ایمان، وہ اس نے دے دیا۔ اور جب اس نے دیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اس نے اتنا کچھ دیا ہے تو میں معاشرے کے لیے کیا کروں۔ پہلے میں نے ہاسپٹل کا سوچا، اور ہاسپٹل کے بعد میں نے سوچا، جب ہاسپٹل بنا رہا تھا تب میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو ایک ہاسپٹل بنا لوں گا، 2 بنا لوں گا، لیکن یہ ملک کا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ملک کا تو مسئلہ تب حل ہوگا اگر ہم اس ملک میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کے ایک فلاحی ریاست بنائیں۔ تو اس لیے میں آج پالیٹکس میں ہوں، لیکن میں اب آپ سب کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں اوپر کسی کو جواب دے ہوں گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے اللہ جس لیے تو نے مجھے بھیجا ہے میں نے وہ پورا کیا مقصد۔ قائد اعظم بہت کامیاب لائر تھے، بریلینٹ لائر تھے۔ تو وہ انگلینڈ سے جب واپس آئے، بڑی زبردست پریکٹس تھی، ہیمسٹڈ ہیتھ میں ان کا گھر تھا، میں نے دیکھا ہوا زبردست قسم کا، اب تو کروڑوں روپے کا گھر، بینٹلے، ایک رولز رائس، شوفر ڈریون، لندن میں ان کی پریکٹس بڑی زبردست تھی۔ تو ان کو کہا گیا علامہ اقبال نے، اور انہوں نے وہ واپس آئے ہندوستان، اور پہلا الیکشن لڑا تو 1 سیٹ ملی ان کو، وائپ آؤٹ ہوگی مسلم لیگ۔ تو ان کا ایک دوست آیا انگلینڈ سے، اور اس نے ان کو کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پالیٹکس میں آنے کی، جو میں 15 سال سے سنتا رہا کہ کیا ضرورت تھی عمران خان تمہیں پالیٹکس میں آنے کی۔ قائد اعظم سے پوچھا آپ کو کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں اچھی بلی آپ کی زندگی تھی، شوفر ڈریون، رولز رائس، آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، تو یہاں کیا آ کے پڑ گئے ہو گندی پالیٹکس میں؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور اپنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں صرف اللہ سے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح، یو ٹرائیڈ یور بیسٹ۔ مجھے ذلیل کریں گے لوگ، مجھے یہ بھی بڑا میں نے سنا عمران صاحب آپ کیوں سیاست میں جا رہے ہیں، لوگ آپ کو ذلیل کریں گے، لیکن ایک ایمان والے انسان کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل نہیں آپ کو کر سکتا، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور یہ آپ کو آزاد کرتا ہے۔ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ 3 چیزیں کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں دی تھی؟ آپ کو لیڈر بنانے کے لیے، کیونکہ یہ 3 خوف جب آپ میں سے جاتے ہیں تو آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ جو بھی یہ خوف کا غلام بن جاتا ہے وہ اقبال کا شاہین نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ سب سے بڑی زنجیر ہے، یہ بزدلی کی، یہ خوف کی جو زنجیر ہے یہ آپ کو اوپر جانے نہیں دیتی، یہ روکتی ہے راستہ، اور آدمی کمپرومائز ان کی وجہ سے جب کرتا ہے، آپ اپنی خواب پہ جب جا رہے ہوتے ہیں، آپ بڑی ڈریم اور سب جتنی بڑی آپ کی خواب ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی سوائے خوف کے۔ عمران خان ایک کرکٹ سٹار، صرف تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر باتیں کر کے کروڑوں روپیہ سال کا کما سکتا تھا، اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ہاسپٹل بنائے یا بھرا بھرا پھرے، یہ گندے گندے لوگوں سے گالیاں کھائے، کیا ضرورت تھی اس کو؟ کرپٹ لوگوں سے، بے شرم لوگوں سے، جو کہ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بیچارے
آدھی آبادی ہماری ملک کی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی، آدھی آبادی پوری ہائٹ پہ نہیں پہنچتی کیونکہ کھانا پورا نہیں ملتا، سٹنٹڈ گروتھ ہے آدھی 50% پاکستانیوں کی، 2.5 کروڑ پاکستانی بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ انصاف نہیں ہے، تھوڑا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے، سارا ٹیکس کس سے اکٹھا کرتے ہیں؟ عام عوام اپنے ٹیکس سے تھوڑے سے لوگوں کو سبسیڈائز کرتی ہے، غریب امیر کو سبسیڈائز کرتا ہے بجائے امیر سے ٹیکس لے کے عوام پہ خرچ کیا جائے۔ ظلم کا نظام ہے، اور یہ لوگ، تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان سے ہر دوسرے دن کو برا بھلا کہوں، ان سے اٹیک کروں؟ مجھے تو نہیں ضرورت تھی۔ آرام سے میں ان سے ملوں، سارے 2-3 تو میرے فینز ہی تھے، کرکٹ کے شوقین ہوتے تھے۔ آپ کو پتا ہے میاں صاحب کو تو کرکٹ کیپٹن بننا چاہیے تھا، غلطی سے پرائم منسٹر بن گئے۔ سڑکوں پہ، میٹرو پہ، اورنج ٹرینز پہ پیسے سے قومیں نہیں بنتی۔ ایشین ٹائیگرز، سارے ایشین ٹائیگرز، ان سب ایشین ٹائیگرز کی آپ ٹائیگر بننے سے پہلے دیکھ لیں اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا۔ پہلے انسانوں کو ہیومن ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں، اور وہ پھر لوگ خود ہی اورنج ٹرین چلا دیتے ہیں۔ لیکن کوئی قوم جو اپنے انسانوں کے اوپر انویسٹ نہیں کرتی، آج تک اس نے ترقی نہیں کی۔ یہ کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا ہے۔ مولانا رومی کہتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس پہ اور میں پہ قابو پا جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی میں کا غلام بن جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جانور تو کھا کے پیٹ بھرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے سامنے، شیر کے سامنے ہرن پھرتے رہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، کھا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا۔ یہاں تو پیٹ ہی نہیں بھرتے جانوروں کے، کیونکہ جب انسان میں انسانیت نہ ہو وہ عقل مند جانور رہتا ہے۔ انسان تو انسان تب ہے کہ جب اس میں انسانیت ہو۔ جانور بھی آتا ہے دنیا میں، کھاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو انسان تو تب ہے جب اس کو یہ فکر ہو کہ میں کسی کو جواب دے ہوں، میں اس کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، نہیں تو وہ بھی کھا پی کے چلا جاتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا، کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا، باقی تو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سے مدد مانگتا ہوں، رحمان الرحیم ہے تو، لیکن آپ مانگتے ایک چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ وہ کون تھے؟ وہ پیغمبر تھے۔ سارے جتنے پیغمبر آئے ہیں آپ ان کے راستے کے لیے ہر روز نماز پڑھتے ہیں۔ وہ جتنے بھی پیغمبر تھے جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں بخشی، جن کے لیے آج ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، کب سے ہزاروں سال وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ہم مرنے کے لیے، آج بھی لوگ پیغمبروں کو ان کا نام لیتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کے لیے کہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ہمیں، ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا، تو ان کا راستہ کیا تھا؟ سارے پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ حق اور سچ کے لیے آئے تھے، وہ سوشو اکنامک جسٹس کے لیے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ رومن جو فرعون تھا اس کی فرعونیت کے خلاف آئے تھے، انصاف کے لیے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب ہے، ایک غزہ اسلام نے لکھی ہے، The Zealot۔ وہ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے۔ وہ جو رومنز کی امپیریلزم تھی اور جو جوش کلرجی تھی، جو جوش ایلیٹ تھی، اس کے خلاف عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اور ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں بھی بڑا امیر تھا اور غریب تھا۔ تو آپ کا جو مقصد ہے
جس طرح ابن خلدون کہتا ہے کہ انسان کا دنیا میں مقصد ہی ایک ہے، ٹو فائٹ فار اے جسٹ سوسائٹی، انصاف کے لیے کھڑے ہو۔ یہ سارے پیغمبروں کا بھی یہ مقصد تھا، یہ آپ کا بھی اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے۔ اپنے سے پوچھیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ دنیا میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کے لیے آئے۔ اللہ نے کرم کیا میرے پہ، کسی سٹیج پہ میرے پہ اس نے جو سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے وہ ہے ایمان، وہ اس نے دے دیا۔ اور جب اس نے دیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اس نے اتنا کچھ دیا ہے تو میں معاشرے کے لیے کیا کروں۔ پہلے میں نے ہاسپٹل کا سوچا، اور ہاسپٹل کے بعد میں نے سوچا، جب ہاسپٹل بنا رہا تھا تب میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو ایک ہاسپٹل بنا لوں گا، 2 بنا لوں گا، لیکن یہ ملک کا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ملک کا تو مسئلہ تب حل ہوگا اگر ہم اس ملک میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کے ایک فلاحی ریاست بنائیں۔ تو اس لیے میں آج پالیٹکس میں ہوں، لیکن میں اب آپ سب کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں اوپر کسی کو جواب دوں گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے اللہ جس لیے تو نے مجھے بھیجا ہے میں نے وہ پورا کیا مقصد۔ قائد اعظم بہت کامیاب لائر تھے، بریلینٹ لائر تھے، تو وہ انگلینڈ سے جب واپس آئے بڑی زبردست پریکٹس تھی، ہیمسٹڈ ہیتھ میں ان کا گھر تھا، میں نے دیکھا ہوا زبردست قسم کا، اب تو کروڑوں روپے کا گھر، بینٹلے، رولز رائس، شوفر ڈریون، لندن میں ان کی پریکٹس بڑی زبردست تھی۔ تو ان کو کہا گیا علامہ اقبال نے، اور انہوں نے وہ واپس آئے ہندوستان، اور پہلا الیکشن لڑا تو 1 سیٹ ملی ان کو، وائپ آؤٹ ہوگی مسلم لیگ۔ تو ان کا ایک دوست آیا انگلینڈ سے، اور اس نے ان کو کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پالیٹکس میں آنے کی، جو میں 15 سال سے سنتا رہا کہ کیا ضرورت تھی عمران خان تمہیں پالیٹکس میں آنے کی۔ قائد اعظم سے پوچھا آپ کو کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں اچھی بلی آپ کی زندگی تھی، شوفر ڈریون، رولز رائس، آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، تو یہاں کیا آ کے پڑ گئے ہو گندی پالیٹکس میں؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور اپنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں صرف اللہ سے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح، یو ٹرائیڈ یور بیسٹ۔ مجھے ذلیل کریں گے لوگ، مجھے یہ بھی بڑا میں نے سنا عمران صاحب آپ کیوں سیاست میں جا رہے ہیں، لوگ آپ کو ذلیل کریں گے، لیکن ایک ایمان والے انسان کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل نہیں آپ کو کر سکتا، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور یہ آپ کو آزاد کرتا ہے۔ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ 3 چیزیں کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی تھی؟ آپ کو لیڈر بنانے کے لیے، کیونکہ یہ 3 خوف جب آپ میں سے جاتے ہیں تو آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ جو بھی یہ خوف کا غلام بن جاتا ہے وہ اقبال کا شاہین نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ سب سے بڑی زنجیر ہے، یہ بزدلی کی، یہ خوف کی جو زنجیر ہے یہ آپ کو اوپر جانے نہیں دیتی، یہ روکتی ہے راستہ۔ اور آدمی کمپرومائز ان کی وجہ سے جب کرتا ہے، آپ اپنی خواب پہ جب جا رہے ہوتے ہیں، آپ بڑی ڈریم اور سب جتنی بڑی آپ کی خواب ہے، میں یہ آپ کو یہ بتا دوں کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی سوائے خوف کے۔